بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں، جس میں آج ہم امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ آج کا دن منسوب ہے، آج کا دن امام حسن علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ میرے کو ہوسٹ مظاہر موجود ہیں. مظاہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ذیشان بھائی، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، شکر ہے. کیا کہیں گے مجمع سے سر؟ یقیناً تمام ناظرین کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اس ولادت باسعادت کا، اور اسی کے ساتھ اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے ذیشان بھائی آپ کی اجازت سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ سید ہاشم زیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگا کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، مالک کا احسان. آگا ایک بار پھر آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ کی تشریف آوریاں ہوئی اور آپ نے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. جزاک اللہ. جی ذیشان بھائی، ہم امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے آغاز کریں تو میں پہلا سوال آپ کی اجازت سے کہ امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کیوں کہا جاتا ہے کریم اہل بیت؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ تمام کی خدمت میں اور ہمارے معزز ناظرین کی خدمت میں ولادت باسعادت سبط پیغمبر حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے عرض تبریک اور تہنیت پیش کرتا ہوں. کریم اہل بیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سخاوت انتہائی مشہور تھی کہ جس کی وجہ سے امام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے. یہاں تک کہ روایت میں ملتا ہے، بحار الانوار میں بھی کافی روایتیں نقل ہوئیں کہ مولا نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اپنا سارا مال تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. تقسیم کرنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یعنی روایت کے جملے کہ حتی النعلین، یہاں تک کہ اپنی جوتیاں بھی جو امام پہنا کرتے تھے وہ بھی تقسیم کر دیں. تقسیم کا مطلب یہ کہ ابھی میرے پاس جو کچھ موجود ہے، میرا گھر، میرا گاڑی، جتنی بھی میرے پاس پراپرٹی ہے، وہ سب کا سب میں آدھا میرا، آدھا فقراء کا، مثال کے طور پر. اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ جب امیر شام یا فقیر شام کے پاس گئے اور اس نے کچھ خراج دیا اور امام سے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، تو امام جانے لگے، اور جاتے ہوئے جب اس شخص نے، دربان نے امام کی جوتیوں کو سیدھا کیا تو امام نے وہ سارا کا سارا خراج اس شخص کو دے دیا. سبحان اللہ. یہ تیری طرف سے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ فقیر شام کی طرف سے وہ خراج تقسیم ہو رہا تھا، یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ سب سے آخر میں آئے. جب سب سے آخر میں آئے تو اس نے یہ کہا کہ آپ سب سے آخر میں اس وجہ سے آئیں تاکہ لوگوں کو یہ بتلا سکیں کہ یہ دیکھو اس کے پاس خزانہ بہت کم ہے، اس نے سب کو تقسیم کر دیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا. تو اس نے حکم دیا کہ جتنا اب تک سب کو ملا ہے وہ سب ملا کر یکجا امام حسن مجتبیٰ کو دیا جائے. امام نے کہا کہ ہمیں تیرے اس خزانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے مسجد میں جاتے ہیں امام حسن مجتبیٰ تو دیکھتے ہیں کہ مسجد کے باہر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، خداوند کریم سے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے اتنے درہم یا اتنے دینار کی ضرورت ہے. امام فوراً سے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، گھر پہ کسی کو بیچتے ہیں اور اس کی وہ ضرورت کو وہیں پر پورا کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ ایک شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دشمن کی شکایت لے کر آیا ہوں جو ہر روز مجھ سے لڑنے آ جاتا ہے. کہا کہ وہ دشمن کون ہے؟ کہا کہ وہ میرا فخر اور فاقہ ہے. کیا کہنے، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، ہر جگہ میری رسوائی کراتا ہے، لہٰذا میں اس سے بڑا پریشان ہوں. امام نے کہا کتنا ہے؟ کہا اتنے پیسے مجھے چاہیے. امام نے اس کو نہ صرف یہ کہ پیسے دیے، پھر کہا کہ دیکھو آئندہ کبھی بھی تمہارا دشمن آئے نا تو میرے پاس آ جانا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ امام حسن مجتبیٰ، اس وجہ سے امام کو کریم کا لفظ دیا گیا. کریم وہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سخی. سخی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے فاضل مال میں سے دینا کسی کو، خود بھی کھانا دوسروں کو بھی کھلانا، اس کو سخی کہتے ہیں. کریم یعنی خود نہ کھائے دوسروں کو دے، خود نہ کھائے. اور یہ کریم کی جو صفت ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے؟ یعنی آپ توجہ کیجئے کہ سورہ انسان یا سورہ حالاتہ جب نازل ہو رہی ہے تو وہاں پر پنجتن پاک کے علاوہ جو ہے وہ جناب فضہ ہیں جو معصوم ہستی نہیں ہیں، اور وہ سب کے سب ایک دن یتیم کو، ایک دن اسیر کو، ایک دن فقیر کو جو ہے وہ روٹیاں دے رہے ہیں. صحیح. تو وہ سب تو باقی بالغ افراد تھے. امام علی علیہ السلام
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، رسول خدا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب فضہ. لیکن 2 بچے حسنین یہ تو بہت چھوٹے ہیں. یہ بچے بھی ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، روزے سے ہیں، لیکن یہ بچے بھی اپنی روٹیاں دے رہے ہیں. تو یعنی تربیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تربیت شروع ہو رہی ہے کہ جب آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سخا کی سخاوت آئے، سخا کی صفت ان کے اندر آئے، تو ضروری ہے کہ بچوں سے دلوائیں. کیا کہنے. جب بھی کوئی فقیر آئے یا کوئی ایسا موقع آئے تو آپ اپنے بچے سے کہیں کہ جاؤ یہ جا کر فقیر کو دو. تو اس وجہ سے مولا کو کریم کہا جاتا تھا، کیونکہ مولا کی جو سخاوت تھی وہ انتہائی مشہور تھی مدینہ میں. احسنتم آقا، سبحان اللہ. اچھا آقا، میرا دوسرا سوال پھر اسی تسلسل سے یہ ہے کہ اچھا چونکہ امام حسن کو ہم امام مجتبیٰ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں، اور ہم بھی ایک امام کا خطاب جو ہے نا مولا کو دیتے ہیں، اور چونکہ ہمارے عزیز برادران بھی امام حسن کو یا امام حسین کو امام سے مخاطب کرتے ہیں، جی جی، تو ہمارے امام کہنے میں اور ان کے امام کہنے میں کیا فرق ہے؟ جبکہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی امام کہتے ہیں، آپ بھی امام کہتے ہیں، کیا فرق ہے؟ جی بالکل. وہ بھی کہتے ہیں امام علی، مثال کے طور پر ہم بھی امام علی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں امام حسن، ہم بھی امام حسن کہتے ہیں. تو بنیادی ترین فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں ایک جملے کو اگر جسارت نہ ہو اور میں بیان کر سکوں، تو اگر وہ جو کہتے ہیں کہ امام، تو گویا ان کے نزدیک امام ابو حنیفہ اور امام حسن گویا ایک ہی لیول پہ ہیں. اس لیے کہ ان کا امام سے مقصد کیا ہے؟ ان کا امام وہ کہ جو دینی پیشوا ہو. یعنی اگر میں اس کو اور نیچے لے کر آنا چاہوں کہ مثال کے طور پر ایک عالم، ایک مولوی، اس کا ایک لقب ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو امام ہے، امام کا جو بنیادی فرق ہے ہمارے ان کے درمیان وہ یہ کہ ہم امامت کو ایک الہی عہدہ سمجھتے ہیں، ایک منصب الہی ہے. جس طریقے سے نبوت، رسالت منصب الہی ہے، خداوند کریم امام بناتا ہے، جس طریقے سے خداوند کریم نبی بناتا ہے، خداوند کریم رسول بناتا ہے، تو منصب الہی ہے. ہم امام کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ من جانب اللہ امام ہے، ایک عہدہ ہے جو اللہ کی جانب سے ان کو ملا ہے. وہ جو امام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ مثال کے طور پر رسول خدا کے نواسے تھے، اور کیونکہ رسول خدا کے نواسے ہونے کے اعتبار سے بہت ساری روایات موجود ہیں ان کے فضائل میں، تو لہٰذا ہم ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، یا ہم جو ہے وہ ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اگر ان سے کہا جائے کہ صحیح ہے آپ امام مانتے ہیں، تو امام کی شریعت پر عمل کیجیے. یعنی آپ کی شریعت میں کتنی روایت ہیں، یا فقہ میں کتنی روایت ہیں جو امام حسن مجتبیٰ سے ہیں، یا فقہ میں کتنی روایات پر آپ عمل کرتے ہیں جو کہ امام جعفر صادق سے ہیں. حالانکہ آپ امام کو امام جعفر صادق کہتے ہیں، وہ بھی امام جعفر صادق کہتے ہیں، بالکل ایسے. لیکن وہ امام کہنا کچھ اور ہے، احتراماً ایک امام کہنا کچھ اور ہے، اور ایک مرتبہ دین کس سے لیا جائے، یہ بہت بنیادی فرق ہے. ہم کہتے ہیں کہ من جانب اللہ امام ہستی ہیں، من جانب اللہ حجت خدا ہیں، من جانب اللہ معصوم ہستی ہیں. وہ نہ حجت خدا مانتے ہیں، نہ معصوم مانتے ہیں، نہ جو ہے وہ من جانب اللہ امام مانتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کہتے ہیں امام ہیں. تو یہ بنیادی فرق ایسی سمجھ لیجیے آپ تقریباً. امام کا عہدہ یہی والا ہے کہ جس طرح سے ایسا. بہتر. مولا اپنا قبلہ، میں اس بات کو اگر آگے بڑھائیں، اور یقیناً ہمارا عقیدہ یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ من جانب اللہ ہے، امام معصوم حجت خدا ہے. جی بے شک. امام معصوم جب امیر شام سے صلح کرتے، اس صلح کو ہم بیعت کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ امام معصوم نے اس وقت کے جو اس وقت کا حاکم تھا اس کے ساتھ اس سے بیعت کر لی، اس کی تمام شرطیں مان لی. یعنی کہیں میں یہ دیکھتا ہوں، کہیں یہ کنفیوژنس بھی ذہن میں آتی ہے کہ امام معصوم کا بیعت کرنا، یعنی شاید یہ اچھا نہیں ہے کہنا، لیکن بہرحال یہ پھر بھی کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے کہ مولا کو بیعت کرنے کی کیا ضرورت تھی. یعنی تو میں کہوں گا کہ اگر صلح کرنے کی کیا ضرورت تھی، تو کیا ہم اس صلح کو بیعت کے طور پہ لیں گے کہ یہ بیعت تھی امام معصوم نے جو بیعت کی؟ لیکن صلح کا لفظ ہی اپنے اندر اس معنی کو رکھتا ہے، یعنی صلح آپ کہتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو گئی. یعنی اس سے آپ کے اس جملے سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تنازع تھا، کچھ لڑائی تھی، وہ کچھ ان کے درمیان ایسا معاہدہ ہوا کہ جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ صحیح ہے بھائی، ہمارے اور اپنی جو ریزرویشن ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ، لیکن ایک امت کے بڑے مفاد میں ہم ابھی فی الحال اپنے لڑائی جھگڑے کو پیچھے رکھتے ہیں. صحیح. یہی معنی صلح کا یا کوئی اور ہے؟ صلح کا. اس میں کہاں سے بیعت کا معنی آ گیا؟ اس میں کہیں سے بھی بیعت کا معنی نہیں. پھر وہ روایت جو شیعہ اور سنی دونوں مصادر میں متفق علیہ ہے
کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یصلح اللہ بہ، کہ اللہ اس کے ذریعے سے صلح کروائے گا دو مسلمان کے گروہ کے درمیان، یہ کروائے گا یعنی صلح کروائے گا. وہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ اس حسن کے ذریعے سے بیعت کروائے گا، بیعت کا لفظ نہیں ہے. پھر جو امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی شرائط رکھی ان میں سب سے اہم ترین شرط یہ تھی کہ اللہ یسمیہ امیر المؤمنین، کہ جو امیر شام ہے یا فقیر شام ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہہ کے نہیں بلوائے گا. صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس کو اسلامی معاشرے کا حاکم تصور نہیں کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے اس مصلحت کے تحت ابھی حکومت دے دی گئی کس کو؟ امیر شام کو یا فقیر شام کو. تو اس کا کہیں سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ امام نے بیعت کر لی. یہ جو بہت سے افراد کہتے بھی ہیں کہ بھائی ہم تو اس کے متعلق کچھ نہیں کہتے جس کے ہاتھ پر امام حسن اور امام حسین نے بیعت کر لی. بیعت کب کری؟ کسی نے بیعت نہیں کری. اور پھر حوالہ دیتے ہیں بحار الانوار کا یا علامہ مجلسی کا. علامہ مجلسی نے کسی اور کا قول یہ نقل کیا کہ اس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں نے بیعت کر لی، جبکہ وہاں پر کہتے ہیں کہ کیسے بیعت کر سکتا ہے وہ شخص کہ جو صلح کی شرائط میں سب سے پہلی شرط یہ رکھ رہا ہو کہ یہ اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں کہلوائے گا. صحیح. تو صلح ہوئی تھی. صلح کا مطلب کیا ہوا؟ کیونکہ خون نہ بہے. اور خود امام نے جو بیان کیا کہ میں نے یہ صلح کیوں کی؟ تاکہ میرے شیعوں کا خون بچ سکے اس کے ذریعے سے، مزید جو ہے وہ جنگ نہ ہو اور مزید خون خرابہ نہ ہو، اس لیے میں نے صلح کی. اچھا آقا، میرا اسی حوالے سے اب چونکہ آپ نے جواب دیا تو میرا ایک اور سوال جو یہ ہے وہ کہ چونکہ امام حجت ہیں، امام حجت خدا ہیں تو وہ حق ہیں، اور ظاہری بات ہے جو ان کے سامنے وہ باطل ہے. تو حق اور باطل کب جو ہے نا ایک ساتھ صلحوں کے لیے بیٹھ سکتے ہیں؟ کب یہ جو ہے نا ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ کہ ایسا کیسا پاسبل ہے کہ ایک رائٹ ہے اور ایک رانگ ہے اور دونوں ایک ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا میوچلی اگری کر لیں؟ بالکل، جیسے کہ ہم نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ اس بنیاد پر کہ امت کے بڑے مفاد میں یہ کام کیا گیا. امت کے بڑے، جیسے کہ رسول خدا نے صلح کی. آپ کہیں کہ رسول خدا حق پر تھے یا نہیں تھے؟ بے شک. اور رسول خدا حق تھے. صلح حدیبیہ مشہور ترین صلح جو کفار مشہور مکہ سے کی، اللہ کے رسول نے صلح تھی یا نہیں تھی؟ بے شک صلح. اور عجیب بات یہ ہے کہ اس صلح کو قرآن مجید میں فتح مبین کے نام سے یاد کیا گیا. احسن. کہ یہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی. صحیح. تو اللہ کے رسول حق پر تھے یا نہیں تھے؟ اللہ کے رسول حق پر تھے. کفار مکہ جو ہے وہ باطل پر تھے یا نہیں تھے؟ باطل پر تھے، لیکن اس کے باوجود صلح کی گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کو تسلیم کر لیا. اگر بات یہ آ جاتی کہ سامنے والے کو آپ نے تسلیم کر لیا، اس کو رائٹ مان لیا، تو پھر مسئلہ خراب ہے. صلح کا مطلب یہ ہے نا، میں نے آپ سے پہلے یہ عرض کیا کہ جب آپ کہیں کہ دو بندوں کے درمیان صلح ہو گئی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ان کے درمیان تنازع ہے، جھگڑا اپنی جگہ ہے، لیکن فی الحال یہ ایک بڑے مفاد کے لیے آپس میں صلح کر رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں. اور اتفاق یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب ایک صحابی آیا اس نے کہا کہ آپ نے کیوں بیعت کی، تو امام نے وہی حوالہ دیا کہ دیکھو جو رسول خدا کے صلح کرنے کی علت تھی وہی میری صلح کرنے کی علت ہے. جیسے اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ میں صلح کی، یا مثال کے طور پر بنو ضمیرہ سے صلح کی یا بنو اسجع سے صلح کی، اسی طریقے سے میں نے بھی جو ہے وہ صلح کی. بس فرق یہ ہے، وہاں پہ ایک عجیب جملہ ہے، بہت اچھا جملہ ہے، کہ اللہ کے رسول نے تنزیل پر صلح کی تھی، وہ تنزیل کے مخالف تھے، تنزیل کے کفار تھے، اور یہ جو میرے سامنے شخص بیٹھا ہوا ہے یہ تعویل کا کافر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا آقا، میرا پھر ایک اور سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ چونکہ امام جو ہے وہ امام کی زندگی کا ایک بہت سگنیفیکنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ امام کو صلح سے منسوب کیا جاتا ہے، اور چونکہ صلح کا مطلب ہے کہ پیس ہو رہا ہے، امن ہو رہا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہے نا امام مجتبیٰ ہے وہ شہنشاہ امن کا ایک خاص لقب ہے، وہ استعمال کیا جاتا ہے مولا کے لیے، کہ جناب یہ جو ہے نا یہ امام ہمارے امن کے جو ہے نا پاسبان ہے. اور باقی امام حسین، چونکہ امام حسین کا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ جو ہے وہ کربلا کی جنگ ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب امام مجتبیٰ جو حتیٰ کہ دونوں حجت خدا ہیں، دونوں امام وقت رہے اور دونوں امام معصوم ہیں، لیکن امام حسن مجتبیٰ سے منسوب یہ ہے کہ وہ امن کے پاسبان ہے، اور امام حسین چونکہ کربلا کی جنگ کی وجہ سے تو جناب انہوں نے امن کی، انہوں نے امن کے لیے کام کیا، انہوں نے جنگ کے لیے انہوں نے جنگ کی. تو اس رویے میں اختلاف کیوں ہے حتیٰ کہ دونوں حجت خدا ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور اکثر و بیشتر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ گویا امام حسن جو ہے وہ نعوذ باللہ تھوڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے تو انہوں نے صلح کر لی، اور امام حسین جو ہے وہ ان کا مزاج نہیں ملتا تھا تو انہوں نے جنگ کی، جبکہ ایسا نہیں ہے. پہلی بات آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امت
کبھی بھی حجت خدا کے لیے وظیفہ ڈیفائنڈ نہیں کر سکتی. کیا کہنے ہیں، سبحان نہیں نا، اللہ. یعنی امت یہ نہیں کر سکتی کہ حجت خدا کو اس وقت یہ کام کرنا چاہیے. صحیح. امت کو حکم ہوا ہے کہ وہ سر تسلیم خم کرے. جیسے کہ رسول خدا کے بارے میں ابھی میں نے آیت پیش کی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اور جو درود والی آیت پڑھی جاتی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہاں پہ جو آخری ہے وسلموا تسلیما سے مراد بعض افراد یہ لیتے ہیں یعنی 100% آپ کو سر تسلیم خم ہو جانا ہے. یعنی جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا وہ سر آنکھوں پہ. یہی مسئلہ ہوا تھا نا صلح حدیبیہ میں. کیا ہوا؟ وہ دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ بدر میں ہماری تعداد کم ہے لیکن بدر میں جنگ ہوئی، احد میں جنگ ہوئی، مثال کے طور پر خندق میں جنگ ہوئی. جنگ لڑتے لڑتے آ رہے ہیں. اب 8 ہجری جب حکومت بن چکی ہے اور مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اب اللہ کے رسول صلح کر رہے ہیں. تو وہاں پر بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ آپ نے یہ ذلت کا ہاتھ کیوں دیا نعوذ باللہ کفار کے ہاتھ میں؟ اللہ اکبر. السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں ہم حق پر ہیں. کہا اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے ذلت کا ہاتھ کیوں دیا؟ تو وہاں پر بھی کہا کہ بھائی یعنی میں رسول ہوں. کیا کہنے. یعنی امام حسن مجتبی بھی جب ان کے اوپر اعتراض کیا گیا تو امام حسن مجتبی نے کہا کہ میں حجت خدا ہوں، یعنی میں امام ہوں. تم کون ہوتے ہو کہ میرے لیے وظیفہ ڈیفائن کرو؟ کیا کہنے. تمہیں میرے ہر وظیفے کے سامنے سر تسلیم خم ہونا ہے. میں جنگ کروں تب بھی، میں صلح کروں تب بھی. اب رہا یہ سوال کہ نہیں امام حسن مجتبی جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کے تھے تو وہ شاید بھول گئے ہیں کہ فاتح جنگ جمل امام حسن مجتبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاتح جنگ جمل امام حسن مجتبی ہے کہ جب جنگ کا اختتام ہونے والا تھا اور روایت ہے بہار الانوار میں روایت نقل کی گئی کہ امام نے بھیجا اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو کہ جاؤ تم جا کے اس شتر پہ وار کرو. تو وہ گئے اور ان سے وہ شتر پہ وار نہیں ہوا. پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی گئے اور امام حسن مجتبی نے اس اونٹنی پر وار کیا اور وہ جو نیزہ تھا یا جو بھی تلوار تھی اس کا خون لا کر امام علی علیہ السلام کو دکھلایا. کیا کہنے. تو محمد حنفیہ کو تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں گیا مجھ سے نہیں ہو سکا. تو وہاں پر ایک جملہ بھی ملتا ہے کہ پتہ ہے کہ یہ کام کیوں ہوا؟ کہ اس وجہ سے کہ تم میرے بیٹے ہو، حسن رسول اللہ کا بیٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے. تو اگر ایسا ہوتا تو وہ جنگ جمل میں کیوں شریک ہوتے، جنگ صفین میں کیوں شریک ہوتے؟ وہاں پہ بھی وہ شریک نہیں ہوتے بلکہ اپنے بابا کو کہتے کہ بابا میں بھی صلح کرنے والا ہوں، آئندہ آپ بھی صلح کر لیجئے. کیا کہنے. تو یہ کیوں جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں؟ تو پھر دوسری بات یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے آپ کو ایک جملہ نہیں ملے گا اعتراض کا کہ بہت سے اعتراض ہوئے امام حسن پر. جب امام حسن نے صلح کی تو نہ صرف غیروں نے بلکہ اپنوں نے بھی اعتراض کیے. یہ آپ نے صلح کر لی، مثال کے طور پر فلاں نے صلح کر لی، لیکن ایک جملہ اعتراض کا آپ کو نہیں ملے گا امام حسین کی جانب سے کہا ہو کہ بھائی آپ نے صلح کیسے کر لی. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعینی اسی طریقے سے کہ جہاں پر کربلا میں آپ کو ایک جملہ حضرت عباس کی جانب سے نہیں ملے گا واہ واہ واہ. کہ مولا ایسا کیوں، ایسا کر لیتے. یعنی آپ سوچئے نا کہ 4 محرم ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی چلو صحیح ہے خیمے ہٹ جائیں گے نہر فرات سے، اور خیمے ہٹانے والے کون ہیں؟ مولا عباس ہیں. لیکن ایک جملہ نہیں ملے گا آپ کو کہ کیوں مولا. کہتے ہیں تو 10 محرم کو چھوڑے جنگ ابھی ہو جائے، 4 محرم کو ہو جائے، لیکن کہا کہ نہیں مولا کا حکم ہے سر آنکھوں پر. تو حجت خدا جو ہوتی ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہوا جاتا ہے. نہ یہ کہ آپ حجت خدا کو بتاتے ہیں کہ آپ کو ایسے نہیں ایسے کر لینا چاہیے تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو حجت خدا ہے وہ جو کام کرے وہ حق ہے. بے شک. اگر وہ جنگ کرے تو حق ہے، اگر وہ بیٹھ جائے تو حق ہے، اگر وہ کسی سے صلح کرے تو حق ہے. جو کام کرے وہ حق ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو سعید نامی ایک شخص امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ لماذا داہنت معاویہ وصالحتہ، آپ نے کیوں امیر شام سے جو ہے وہ صلح کی اور اس سے معاہدہ کیا جبکہ آپ جو ہے وہ حجت خدا ہیں اور جبکہ حق جو ہے وہ آپ کی طرف تھا اور وہ حق پر نہیں ہے، وہ باطل پر ہے. تو امام نے کہا کہ الست حجت اللہ علی خلقہ، کیا میں حجت خدا نہیں ہوں اللہ کی مخلوق پر؟ کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی حجت خدا ہے. پھر امام نے دوسرا سوال کیا، کیا میرے اور میرے بھائی حسین کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا تھا کہ امامان قام و قعدہ، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے قیام کریں جنگ کریں یا صلح کریں بیٹھ جائیں. کہاں آپ ہی کے لیے کہا تھا. کہا کہ فانا اذن امام اذا قمت و امام اذا قعدت، پس اگر میں قیام کروں تب بھی میں امام ہوں، اگر میں بیٹھ جاؤں تب بھی میں امام ہوں.
تو یہ جو کہا جاتا ہے یہ بالکل ہی غلط بات ہے، بلکہ ہمارا جو نظریہ ہے مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ ہم امام کے ہر فعل کو حجت مانتے ہیں، چاہے ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ یہ دونوں فعل آپس میں متضاد ہیں۔ ایک بہت اچھی سی مثال میں آپ کے خدمت میں پیش کروں۔ بسم اللہ۔ ساتویں امام کے زمانے میں وہی ساتویں امام ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خلیفہ کا وزیر بن کے رہنا ہے، صحیح ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ تمہیں مومنین کے جو کام اٹکے ہوئے ہیں گورنمنٹ میں ان کو نکالنا ہے، یا کسی کا ٹیکس ہے اس کو معاف کروانا ہے، جو بھی ہے۔ تو وہی امام خلیفہ کہہ رہے ہیں، اپنے ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خلیفہ کا وزیر بن کے رہنا ہے، اور وہی امام صفوان جمال کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے اونٹ کیوں دیے خلیفہ کو کرائے پر۔ کیا کہنے، واہ واہ کیا کہنے۔ یہ جب اس نے کہا کہ مولا وہ تو حج پہ جا رہا تھا، کہا صحیح حج پہ جا رہا تھا، لیکن کیا تیرے دل میں تمنا نہیں تھی کہ جب وہ واپس خدا اس کو اتنی عمر دے تاکہ وہ واپس پلٹے اور تیرا کرایہ دے سکے؟ کہا مولا یہ تو تمنا تھی۔ کہا ایک دن بھی یا ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کے لیے یہ تمنا دل میں رکھنا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ زندہ رہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو آپ کوئی امام سے کہے کہ آپ اپنے ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں خلیفہ اسی خلیفہ کا وزیر بن کے رہنا ہے، اور ایک اس بیچارے کو کہہ رہے ہیں کہ تو نے اپنے اونٹ کیوں دیے؟ واہ واہ۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی زیارت اہل یاسین میں ہمیں یہی سمجھایا گیا، المعروف ما امرتم بہ، معروف وہ ہے جس کا امام حکم دے، کیا کہنے۔ والمنکر ما نہیتم عنہ، منکر وہ چیز ہے جس سے امام روکیں۔ تو کسوٹی جو ہے وہ امام کی ذات کسوٹی ہے، نہ یہ کہ آپ کی بنائی ہوئی فقہ یا آپ کے بنائے ہوئے کچھ اصول آپ اس کے اوپر اپنے امام کو پرکھیں، بلکہ امام کی ذات سے آپ اپنے اصولوں کو پرکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو کریکٹ کریں امام معصوم کو جی دیکھ کر۔ جی جی بالکل۔ امام معصوم کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، جو بھی لفظ کہنا چاہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک اور شبہہ یا ایک اور بہت یہ سننے میں آتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی جی جی کہ امام حسن علیہ السلام بہت زیادہ طلاقیں دیا کرتے تھے، جی جی بہت زیادہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ میں کہہ رہا 300 سے زیادہ کا کوئی فگر کہا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے 300 سے زیادہ شادیاں کی ہیں اور اتنی زیادہ طلاقیں دی۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے، کیا سچائی ہے اس بات کی، یا کیا یہ بات واقعی ذرا سی بھی کہیں کوئی میچ کرتی ہے امام حسن علیہ السلام کی شخصیت سے؟ بالکل جی، ایک شبہ بہت عام ہے اور کیا جاتا ہے کہ مطلاق کا لفظ استعمال ہوا امام کے لیے، اور روایت بھی موجود ہے۔ بہرحال اس مقام پر ہم تعصب سے کام یوں نہیں لیں گے کہ ہمارے یہاں بھی یہ روایت موجود ہے، یعنی اصول کافی میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یہ حسن جو ہے وہ مطلاق ہے، مطلاق یعنی بہت زیادہ طلاق دینے والا ہے۔ تو ایک تو اس مسئلے میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی کی گئی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 300 سے زیادہ، یعنی کسی نے 300 کسی نے 400 بھی بیان کی ہیں، 400 شادیاں امام نے کی اور 400 کو طلاق دی۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ امام کا جو مہر ہوتا تھا وہ مہر فاطمی ہوتا تھا، صحیح ہے نا؟ 400 عورتوں کو مہر دینا کتنی رقم بنتی ہے؟ بہت بڑی فگر بنتی ہے، صحیح نا؟ یا تو آپ کیونکہ خود یہاں پر یہ باتیں ہوئی ہیں، وہاں پر یہ بھی ہوا کہ جب امام کسی کو طلاق دیتے تھے تو صرف مہر نہیں دیتے تھے، اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں، یعنی دنیا کا بہت مال و متاع اس کو دیتے تھے، یہ اس کے لیے ہمارے۔ تو ایک تو آپ اس کو کیلکولیٹ کریں، پھر یہ کہ اگر 400 یا 300 مثال کے طور پر طلاقیں ہیں تو آپ بتلائیے کہ بھائی نام کہاں ہیں ان بیویوں کے نام؟ 300 میں سے کم از کم 30 کے نام تو آنے چاہیے تاریخ میں، نام کسی کے بھی نہیں، مشکل سے 12 نام ملتے ہیں میرے جہاں تک جو میرا مطالعہ ہے، ہو سکتا ہے شاید کچھ ہو، لیکن 300 نام تو کہیں نہیں ہے، 50 نام ہی پورے نہیں ہیں اگر آپ کہتے ہیں۔ پھر اگر 300 میں سے اگر ہر ایک کا ایک بچہ لگائیں تو کتنے بچے ہونے چاہیے؟ کم سے کم 300 تو ہونے چاہیے، 300 پلس ہونی چاہیے۔ تو اگر آپ چلیں کہتے ہیں کسی سے ہوا کسی سے نہیں بھی ہوا تو آدھے ہونے چاہیے، چلیں آدھے سے بھی آدھے کر لیں آپ، 75 تو ہونے چاہیے۔ تو امام کی اولاد صرف 12 یا 14 یا 15 یا 16 مختلف فگر ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو بھائی وہ ان کو ایسا تو نہیں کہ وہ ایک رات آتی تھی اور پھر صبح جو ہے وہ ان کو طلاق دیتے تھے، کچھ عرصے کے لیے تو اپنے پاس رکھتے تھے۔ تو بہرحال اب اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، امام طلاق دیتے تھے، ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ بس یہ آخری بات میں کروں اور اب گفتگو میں تمام کروں کہ دیکھیے طلاق جو ہے وہ خدا کے نزدیک بہت ہی مبغوض ترین فعل ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، خدا کے نزدیک حلال کاموں میں سے جو سب سے مبغوض ترین فعل ہے وہ طلاق ہے۔ صحیح۔ اب ایک طرف
وہی امام حسن مشتبہ کے جن کے لیے متواتر حدیث یہ ملتی ہے کہ اے پروردگار میں اس حسن سے محبت کرتا ہوں، فاحب من احبہ، پس تو بھی اس سے محبت کر جس سے امام حسن مشتبہ محبت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حسن مشتبہ کی ذات گرامی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور طلاق کہہ رہے ہیں کہ مبغوض ترین عمل ہے، تو ان دونوں کو آپ کیسے ملائیں گے آپس میں؟ تو یقیناً امام کی طلاق دینے میں ایسی کوئی حکمت رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے امام نے طلاقیں دی ہوں گی، وہ اپنی جگہ بیان بھی کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ بالکل، دل تو یہی تھا کہ ابھی اس سیشن کو اور چلاتے اور بھی اس میں اور بھی سوالات کرتے، لیکن بس ہم کیونکہ اب وقت بالکل مکمل ہو گیا ہے، اور آخر میں کیونکہ مجھے بھی حکم دیا گیا تھا کہ بھائی امام حسن علیہ السلام کی مناسبت سے تو منقبت ضرور سنا دیجیے گا، تو اگر آپ دونوں احباب کی اجازت ہو تو ایک مطلع ایک شعر، اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین سے اجازت۔ کبھی رتبہ بیاں فرزند زہرا کا نہیں ہوگا، کبھی رتبہ بیاں فرزند زہرا کا نہیں ہوگا، کبھی رتبہ بیاں فرزند زہرا کا نہیں ہوگا، غدیر خون کا ذہنوں میں اگر خطبہ نہیں ہوگا، غدیر خون کا ذہنوں میں اگر خطبہ نہیں ہوگا، اور جنازہ پڑھ کے ہنستے تھے علی پہ بغض کے مارے، جنازہ پڑھ کے ہنستے تھے علی پہ بغض کے مارے، علی ہنستے ہوئے بولے یہ اب زندہ نہیں ہوگا، علی ہنستے ہوئے بولے یہ اب زندہ نہیں ہوگا۔ اور چلیں آپ اتنا خوبصورت سن رہے ہیں اور اتنا اچھا یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، تو چلیں دو مصرے اور بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ علی ہنستے ہوئے بولے یہ اب زندہ نہیں ہوگا، اور زبان مصطفیٰ سے کہہ دیا اللہ نے خم میں، یہ آیت سبوں کے سامنے ہے، سب نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی سب کے ذہنوں میں ہے، میں صرف شعر پیش کر رہا ہوں کہ زبان مصطفیٰ سے کہہ دیا اللہ نے خم میں، ولایت پر علی کی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ولایت پر علی کی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ناظرین اب ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ میسم کی طرف، تاکہ یہ ہمارے اس اگلے سیگمنٹ کو آگے لے کے چل سکیں۔ آغا آپ کا بہت شکریہ، مظاہر آپ بھی شکریہ ادا کر دیں ایز اے کو ہوسٹ۔ میں بہت شکر گزار ہوں آگے ایک بار پھر کہ آپ تشریف لائیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے سیگمنٹ میں پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ تو ملاقات رہنی ہے اگلے 2-3 دن انشاءاللہ۔ آپ تمام ناظرین سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کا باقاعدہ اختتام کریں، میں اپنے بھائی میسم کو کہوں گا کہ اپنی گزارشات ناظرین کے سامنے جو ہے نا وہ پیش کریں۔ دیکھیں گزارشات تو میری رہی بچی نہیں ہے، لیکن سوال کرنا ہے ان سے جو نہیں کے اس سے، اور بہت شکریہ ذیشان بھائی کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی، دعوت کلام دی جیسے آپ نے زندہ باد، جیتے رہیے۔ اچھا جی چلتے ہیں، سے آیا لیکن کلام سمجھ آ گیا، کلام آ گیا۔ چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف۔ ہمارا آج کے دن کا جو تیسرا سوال تھا وہ تھا کہ امام حسن علیہ السلام کی کنیت کیا ہے
اور اس کا جواب ہے ابو محمد. ہمارے آج کے دن کا چوتھا سوال کہ جو انہی کی ولادت سے جو ہے وہ متصل بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا لقب شبر کس کے نام پر ہے؟ امام حسن علیہ السلام کو جو لقب ہے شبر وہ کس کے نام پر ہے؟ اس کا جواب آپ لائیو چیٹ میں دے سکتے ہیں. چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے بہار ذوق کے ساتھ, اور اس کے بعد انشاءاللہ کہ پھر بہار اطفال کے ساتھ ہم اس پروگرام کو آگے لے کے آگے بڑھیں گے. بہار رحمت بہار رحمت بہار رحمت